السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آئیے، بہت سے دنوں سے ہمارا جو موضوع چل رہا ہے بچوں کی جھگڑے کے بارے میں اور بچوں کی تربیت کے بارے میں، تو آج ہم ہمارے بڑوں کے بچپن اور ان کی تربیت کے بارے میں چند واقعہ سنیں گے، اور انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکے ہم اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حضرت مرزا مہرجان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ غلام علی کسی بچے کو ہمارے پاس لے آنا۔ حضرت شاہ صاحب اپنے گھر گئے اور بچے کو حضرت کی خدمت میں لانے کے لیے تیار کیا۔ کافی دیر سے اس کو سمجھاتے رہے کہ حضرت کی خدمت میں ایسے بیٹھنا، ایسے کرنا، ایسے نہ کرنا۔ بچہ جب اچھی طرح معاملہ سمجھ گیا تو اگلے دن حضرت شاہ صاحب اسے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لائے۔ بچے نے سلام کیا اور باادب ایک طرف بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزری تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، غلام علی، ہم نے تو کہا تھا کہ کسی بچے کو ہمارے پاس لے آنا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضرت بچہ کو تو لے آیا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ کوئی بچہ ہے؟ یہ تو برہا معلوم ہوتا ہے۔ یعنی بچہ تو اس وقت اچھا لگتا ہے جب بچوں والی باتیں کرے، اچھل کود کرے۔ آپ نے بچے کو برہا بنا کر بٹھا دیا، وہ لگتا ہی نہیں کہ بچہ ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے کچھ واقعات عرض کریں گے اور ان کے والدین کی تربیت کے بارے میں بھی جانیں گے کہ بچوں کی کس انداز میں تربیت کرتے تھے وہ۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ میلہ دیکھنے کے لیے گیا۔ والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا، مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑنا، بھیڑ زیادہ ہے، چھوڑنا نہیں۔ میں نے کہا، بہت اچھا۔ اب میں چل رہا تھا، ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا۔ ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے میں ایسا محوا ہو گیا، یعنی ایسا گم ہو گیا کہ ہاتھ چھوٹ گیا۔ اس کے بعد بہت دیر تک والد مجھے ڈھونڈتے رہے۔ میں والد صاحب کو ڈھونڈتا رہا۔ کافی دیر کے بعد اور پریشانی اٹھانے کے بعد والد صاحب نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ جب انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا تو مجھے کہا کہ تمہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ ہاتھ پکڑے رکھنا، تم نے کیوں چھوڑا؟ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ کسی چیز کو دیکھنے میں مشغول ہو گیا، توجہ نہ رہی۔ تو والد صاحب نے میرے کان کھینچے اور کان کھینچ کر کہا، دیکھو بچے، جس طرح تم نے اپنے بڑے کا ہاتھ مضبوطی سے نہ پکڑا تو دنیا کے میلے میں گم ہو گئے، اسی طرح تم بڑے ہو کر اپنے بڑوں کا ہاتھ مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو پھر دنیا کے میلے میں گم ہو جاؤ گے۔ کہنے لگے، بچپن کی والد صاحب کی بتائی ہوئی یہ بات مجھے آج تک بھی یاد ہے۔ واقعی اپنے بڑوں کا ساتھ چھوڑ بیٹھنا پھر دنیا کی جنجلاہٹ کے اندر گم ہو جایا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں چھوٹا سا تھا، اپنے والد کے ساتھ تہجد میں اٹھ جایا کرتا تھا۔ ایک رات میں نے تہجد پڑھی تو گھر کے کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ابو سے کہا کہ ابو دیکھو، یہ لوگ سوئے پڑے ہیں، اٹھ کر تہجد نہیں پڑھتے۔ تو والد صاحب نے کہا، بیٹا، اگر تم سوئے رہتے تو زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ اب جو تم نے یہ بات کی یہ غیبت میں داخل ہے۔ ان کو سونے پر اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا تمہیں غیبت کرنے پر گناہ ہوا ہے۔ تو دیکھیں کس طرح یہ باتیں کر رہا ہے، اور عقل مند باپ اس بچے کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی دے رہا ہے، اس کی تربیت بھی کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے محترم بھائیوں، دوستوں، میرے بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ سے غلطی ہو جائے تو اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، بلکہ اس کو مہذب انداز کے اندر اس کی غلطی کا اصلاح کر دینی ہے۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کی اصلاح کریں گے، اسی ہی طرح وہ اپنے بچوں کو بھی اصلاح کرے گا، اور ہمارے بچوں کے اندر بھی ایک اسلامی تعلیم زندہ ہوگی اور اسلامی ماحول زندہ ہوگا۔ تو آئندہ بھی انشاءاللہ اس موضوع پر ہم بات کریں گے، اور جلد از جلد اس
موضوع کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔